بالله التوفيق. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم اپنی کتاب عمدۃ الاحکام، جو کہ امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر کتاب الصلاۃ پڑھ رہے تھے، نماز کی کتاب پڑھ رہے تھے. تو نماز کی کتاب کے اندر مختلف مسائل کو پڑھتے پڑھتے آج ہم پہنچے ہیں جی باب التشہد پر. اس سے پہلے ہم نے کتاب الطہارہ کو مکمل کیا تھا، اب ہم کتاب الصلاۃ کو جاری رکھے ہوئے ہیں. کتاب الصلاۃ کے اندر جو آج کا چیپٹر ہے 11ویں سیشن کا، وہ ہے باب التشہد، تشہد کا چیپٹر، تشہد کا باب. اور اس کے اندر امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. عبداللہ بن مسعود بڑے عظیم صحابی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ساتھ رہا کرتے کہ اگر کوئی مدینہ کے اندر نیا شخص آتا تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید عبداللہ بن مسعود بھی اہل بیت میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و یال میں سے ہیں. اس قدر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے. اور کیا مقصد تھا؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث کو سن لیں، اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث کو سن لیں بلکہ ان احادیث کو اپنے سینے کے اندر جگہ دیں اور بعد میں آنے والے لوگوں تک ان احادیث کو پہنچائیں. جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کثرت سے روایت کرنے والے ہیں، ان کے اندر ایک حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں. بڑے دبلے پتلے تھے، ان کی پنڈلیاں انتہائی پتلی پتلی تھیں. ایک مرتبہ درخت پر چڑھتے ہیں، ان کی پنڈلیاں کچھ واضح ہوئیں، دیگر صحابہ کرام ہنس پڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن مسعود کی ان پنڈلیوں پر ہنستے ہو، اللہ کی قسم یہی پنڈلیاں قیامت کے دن اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. اللہ اکبر. تو یہ بڑے ہی عظیم صحابی ہیں. ان کی یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا. کفی بین کفیہ. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو اس وقت کیا تھا؟ میری ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی. کفی، میری ہتھیلی، بین کفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے درمیان تھی. کیسے سکھایا؟ کما یعلمنی سورۃ من القرآن، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا. اور پھر تشہد کے الفاظ ہیں. تشہد کے الفاظ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت طریقہ تعلیم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے کسی صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے، کسی کے ہاتھ کو پکڑ کر، کسی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیا کرتے. تو انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ جو آپ کو سکھانے والا ہے، جتنا آپ سے اس کا انس اور قربت ہے اتنا اچھا آپ سیکھ سکیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر انتہائی اس چیز کا خیال رکھتے. بڑے پیار سے صحابہ کرام کو سمجھاتے، اپنے پاس بٹھاتے، ان کے جسم پر ہاتھ رکھتے، ان کے ہاتھ پکڑ لیتے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود بھی کیا فرما رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا تو میری ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک ہتھیلیوں کے درمیان تھی. اللہ اکبر. کیا کہنے ان کی قسمت کے. اور ایسے ہی سکھایا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے. مطلب تشہد کی دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ جیسے
اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے، اسی اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا. تو کیا دعا تھی تشہد کی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. 3 الفاظ ہیں، التحیات، الصلوات، الطیبات، تینوں مؤنث جمع ہیں. ان کے آخر پر آپ کو الف اور تا دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ مؤنث جمع کی نشانی ہے. تحیت ان کی جمع التحیات، اور صلاۃ ان کی جمع صلوات، اور طیبت ان کی جمع طیبات. اب ان کی تشریحات کیا ہیں؟ کیا مراد ہے تحیات سے، کیا مراد ہے صلوات سے، کیا مراد ہے طیبات سے؟ جو سب سے بہترین قول ہے نا اور جامع ترین، وہ یہ ہے کہ التحیات سے مراد انسان کی قولی عبادات، جتنے بھی انسان کے کلمات ہیں، اللہ کی حمد، اس کی تکبیر، اس کی بڑائی، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، دین کی دعوت، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، علم کی روشنی پھیلانا، یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ التحیات میں. قولی عبادات، لسانی عبادات، وہ صلوات اور صلوات. التحیات اللہ کے لیے ہیں، اور صلوات بھی اللہ کے لیے ہیں، اور الطیبات بھی اللہ کے لیے ہیں. تو الصلوات سے مراد کیا ہو جائے گا؟ بدنی عبادات، جو بھی انسان عبادت کرتا ہے، اور اس کے اندر بھی اس کا نماز، روزہ، حج، جہاد، نیکی کا حکم دینا، کہیں چل کر جانا، مسجد کی طرف جانا آنا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کا ہاتھ بٹا دینا، دوسروں کا خیال رکھنا، یہ ساری الصلوات کے زمرے میں آ جائیں گی. اور تیسری عبادت کی قسم الطیبات سے پتہ چلتی ہے مالی عبادات. اور آپ کے علم میں ہے کہ اصل میں عبادت کی یہی 3 قسمیں ہیں، مطلب چوتھی کوئی قسم نہیں ہے عبادت کی. آپ کی تمام عبادات یا وہ تحیات کے زمرے میں آئیں گی، یا وہ صلوات کے زمرے میں آئیں گی، یا وہ طیبات کے زمرے میں آئیں گی. مطلب یا آپ کی قولی عبادت ہے، یا جسمانی عبادت ہے، یا مالی عبادت ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے. تو گویا کہ ہم نماز کے تشہد میں بیٹھ کر کیا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ یہی 3 طرح کی عبادات میں کرتا ہوں، یا زبان سے، یا جسم سے، یا اپنی جیب مال کے ذریعے. تو اے اللہ یہ ساری کی ساری عبادات تیرے لیے ہیں. بولیے اللہ یہ ساری کی ساری عبادات تیرے لیے ہیں. اچھا، اگر آپ اس دعا کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں نا تو اس کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، اور نماز کے اندر پڑھتے ہوئے بھی دھیان رہے گا. یہ پہلا حصہ ہے جس کے اندر اخلاص ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اس میں ہم اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. سمجھائی؟ تو اس میں کیا ہو گیا؟ اخلاص. کہ اخلاص کی کیا تعریف ہے؟ کہ اخلاص العبادت للہ، اللہ کے لیے عبادات کو خالص کرنا. تو گویا کہ ہم اقرار کریں للہ، اللہ کے لیے ہے یہ تینوں طرح کی عبادت، اور چوتھی کوئی قسم نہیں ہے. تو مطلب میری ہر عبادت اللہ کے لیے ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. وہاں بھی یہ الفاظ ہے للہ، اللہ کے لیے ہے. سورۃ الفاتحہ کی ابتدا بھی یہی ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. تو پتہ چلا کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ پہلا حصہ تھا جی تشہد کا. دوسرے حصے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکات ہوں. اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو، اور اس اللہ کی برکات ہوں. یہ اس دعا کا دوسرا حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، اور اللہ سے اللہ کی رحمت کی دعا ہے، اس کی برکات کی دعا ہے. کیوں؟ کیونکہ علماء کرام نے کہا اصل میں یہ جو 3 عبادات ہیں نا، التحیات، الصلوات، الطیبات، ان تینوں عبادات کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلا؟ بھئی ہمیں کیسے پتا چلا نمازیں کتنی ہیں، کب کب پڑھنی ہے، ان کے نام کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو سکھایا.
قرآن میں ہے زکوٰۃ دیجئے، کتنی دینی ہے، سونے کی کتنی ہے، چاندی کی کتنی ہے، گائے کی کتنی ہے، اونٹ کی کتنی ہے، بکریوں کی کتنی ہے، جس زمین پر بارش کا پانی اترتا ہے اس کی کتنی ہے، جس زمین کو نہروں سے محنت مشقت سے پانی پلایا جاتا ہے اس کی کتنی ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں سکھایا. قرآن میں یہ حج کرنا فرض ہے، بھئی کب کرنا ہے، کن ایام کے اندر ہے، کتنے دن ٹھہرنا ہے، عرفہ کب جانا ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، مینا کب آنا ہے، طواف کب کب کرنے ہیں، احرام کے کیا احکام، یہ سب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو یاد رکھیے گا، احادیث قرآن مجید کو مکمل کرنے والی ہیں، قرآن مجید کو بیان کرنے والی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال، اپنے افعال کے ذریعے قرآن مجید کو ہی بیان کرنے والے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیا. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، اللہ عبادات تینوں تیرے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات. یہ دوسرا حصہ ہو گیا. تیسرے حصے میں ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر الصالحین جو نیک ہیں. تین طرح سے آپ نے سلامتی بھیجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے اوپر، اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلامتی کی دعا انشاءاللہ مقبول ہے. اللہ کے نیک بندوں کے حق میں سلامتی کی دعا تو بیچ میں کون آتا ہے، السلام علینا، اے اللہ ہم گناہگاروں پر بھی سلامتی ہو. تو یہ نماز کتنی خوبصورت عبادت ہے کہ آپ تشہد سے اٹھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں، اپنے لیے سلامتی کی دعا کر کے اٹھتے ہیں. اے اللہ ہم پر بھی سلامتی، اور اے اللہ تیری نیک بندوں پر سلامتی ہو. تو پتہ چلا اگر ہمارا شمار صالحین میں سے ہوتا ہے، ہم نیکوکار ہیں، تو پھر ہمارے لیے سلامتی کی دو دعائیں ہیں. ایک جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے سلامتی یا ہم پر سلامتی، اور دوسری اللہ کے نیک بندوں پر. تو اگر آپ دگنی سلامتی لینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو صالحین میں سے بنائیے. اور دیکھیں روئے زمین پر کروڑوں انسان ہیں، کروڑوں انسان جو روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تیرے نیک بندوں پر، صالحین پر سلامتی ہو. دیکھیں نا، اگر ان کروڑوں میں سے اگر اللہ نے چند کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور میں آپ اگر صالحین میں سے ہوئے، تو کیا ہم پر اللہ کی سلامتی نہیں ہوگی؟ اور اس دعا کا یا اس ذکر کا چوتھا حصہ وہ شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو دین اسلام کے 5 ارکان میں پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس چیز کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہر نماز میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا کروائے گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پچھلی امتیں تھیں انہوں نے انبیاء رسول کی ذات میں اتنی مبالغہ آرائی کی کہ اللہ کو چھوڑ کر انبیاء رسول کی عبادت کرنا شروع کر دی، انبیاء رسول سے دعائیں کرنا شروع کر دی، ان کو پکارنا شروع کر دیا. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. قرآن میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا. اللہ کے بندے ہیں، ہاں شرف یہ ہے کہ اس کے رسول ہیں. اللہ نے آپ کو مقام رسالت پر فائز کیا. اور پھر کوئی کیسے رسول ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، جن پر پہنچ کر نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے. اور امام الانبیاء والمرسلین ہیں، انبیاء اور رسولوں کی امامت کروانے والے ہیں. سمجھ آ گیا آپ کو اس دعا کا؟ تو دیکھیں یہ دعا اگر ہم اس نیت سے، اس جذبے سے نمازوں کے اندر پڑھیں گے تو ہماری نمازوں میں کس طرح سے خشوع و خضوع نہیں آئے گا.
ضرور آئے گا باذن اللہ۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کے لفظ کیا ہیں جی، اذا قعد احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی ایک بیٹھے نماز میں، فلیقل، تو وہ کہے التحیات للہ، تحیات کس کے لیے جی؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر آگے مکمل دعا۔ مطلب امام صاحب کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوسری حدیث کے اندر یہ نہیں ہے الفاظ کہ کما یعلمنی السورۃ من القرآن التحیات، بلکہ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں اذا قعد احدکم، مطلب التحیات سے پہلے یہ الفاظ ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں بیٹھے تو اسے چاہیے یہ الفاظ کہے التحیات سے لے کر آخر تک۔ وَذَكَرَهُ، اور راوی نے ان الفاظ کو ذکر کیا، وَفِيهِ، اور اس حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کیا، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، بے شک تم جب یہ کام کرو گے نا، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کتنے پیارے الفاظ ہیں حدیث کے۔ جب تم تشہد میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھو گے تو گویا کہ تم نے ہر اللہ کے بندے پر سلامتی بھیج دی جو کہ صالحین، نیک بندہ ہے، فی السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہہ دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو گویا ان الفاظ کا کہنا ایسے ہی ہے کہ آپ نے اللہ کے ہر نیک بندے کے لیے سلامتی کی دعا کر دی۔ وفیہ، اور اس حدیث میں یعنی دوسری جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھانے کے بعد کیا فرمایا، فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ، مطلب تشہد کے اندر ایک تو تحیات ہے، دوسرا درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد، اور پھر ہے کہ فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، پھر وہ اختیار کر لے، چن لے، مِنَ الْمَسْأَلَةِ، سوال میں سے، ما شاء، جو وہ چاہتا ہے، جو مانگنا چاہتے ہیں نا اس کو چن لے۔ کیا مطلب یہ کہ پھر اپنے لیے دعا کرے تشہد کے اندر۔ ہم جب تشہد میں پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کون سا وقت ہوگا جی سلام پھیرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ سمجھا کرتے تشہد میں پہنچ کے کہ اب اصل میں ہمارے مانگنے کا وقت آیا ہے، اب مانگنے کا وقت آیا ہے۔ فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ چن لے، وہ منتخب کر لے، ماشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ صرف اللہ سے ہدایت مانگ سکتے ہیں، دوسرے علماء کرام نے کہا جن میں آپ کی اس کتاب کے شارح علامہ عبد الرحمن السعدی بھی ہیں، کہنے لگے نہیں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہدایت یا دنیا یا دین، تو جب عموم ہے تو عموم رکھیے، جو مرضی وہ مانگے، دنیا مانگے، دین مانگے، جو مانگنے اللہ سے مانگے تشہد کے اندر۔ لیکن یاد رکھیے گا سب سے بہترین وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس موقع پر پسند فرمائی۔ سمجھا گئی نا؟ اور وہ کون سی دعائیں ہیں وہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیں جی، تحیات پڑھ لیا، اب آئیے تشہد کے اندر جو دوسرا حصہ ہے درود شریف کی طرف۔ یاد رکھیے گا جو تشہد نماز کے اندر، بعض نمازیں وہ ہیں جو دو تشہد والی ہیں، مطلب ظہر کی نماز ہے، عصر یا مغرب عشاء کی نمازیں، یہ چاروں نمازیں جن کے اندر پہلا تشہد ہے، دوسرا تشہد ہے، تو پہلا تشہد کرنا یہ واجب ہے۔ کیا مطلب واجب؟ مطلب اگر بھول چوک کر رہ بھی جائیں تو آپ سجدہ سہو کریں گے، کمی پوری ہو جائے گی۔ لیکن جو آخری تشہد ہے نا یہ رکن ہے، رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اس رکن کو ادا نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے اس سے پہلے کہ ہم درود شریف کو پڑھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تشہد کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے اور دوسرے تشہد میں کیا پڑھنا ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز کہ وہ نماز جن میں صرف ایک تشہد ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے، ایک ہی تشہد ہے، تو اس کے اندر جو آخری تشہد ہے نا یہ رکن ہے، کیونکہ اس میں دو نہیں ہے کہ پہلے کو واجب کے دوسرے کو رکن۔ ہر وہ تشہد جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے وہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی، چاہے سجدہ سہو بھی کر لے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب جو یہاں پر دوسرا مسئلہ تھا قابل ذکر وہ یہ تھا
کہ دو جو تشہد والی نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، اب پہلے تشہد کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے اور پھر دوسرے میں کیا پڑھنا ہے؟ اچھا، دوسرے کے بارے میں تو بالاتفاق ہے کہ آپ نے تحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، اور پھر سلام پھیر دینا ہے۔ بات آئی پہلے تشہد میں کیا پڑھنا ہے، تو یاد رکھیے گا پہلے تشہد کے اندر آپ تحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیں، یہ بھی مستحب عمل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات کے مطابق، کچھ احادیث کے مطابق، صحیح احادیث کے مطابق پہلے تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا ثابت ہے۔ ہماری زندگی گزر جاتی ہے، ہم کبھی پہلے تشہد میں درود شریف نہیں پڑھتے۔ نہیں، پہلے تشہد میں درود شریف پڑھ لیا کریں، جس میں آپ تحیات کہہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کی طرف، اس تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن جو آخری تشہد ہے، جو رکن ہے، اس میں تو لازماً پڑھا جائے گا پہلے تحیات، پھر درود شریف، اور پھر دعا۔ اور اگر درود شریف کے بارے میں بھی علماء کرام نے کہا کہ رکن ہے، اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم ابھی تحیات پڑھ رہے تھے تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو دیکھیں، جب آپ امام کی اقتداء میں ہوتے ہیں نا، تو اسی کے مطابق آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ التحیات اگر مکمل ہو چکی ہے تو پھر درود شریف کو مختصر کر دیجئے۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہی نماز میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن آپ نے دیکھا اب سلام پھیر چکا ہے، تو انتہائی مختصر کوئی درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے امام کی اقتداء بھی کرنی ہے، سلام بھی پھیرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے انتہائی مختصر کوئی دعا پڑھ کر، چاہے آپ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کہہ کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ سمجھائی نا مسئلے کی؟ یہ نہیں کہ اب تحیات میں ہوں، سلام پھیر گیا تو نہ درود شریف پڑھا نہ دعا پڑھی، سلام پھیر دیا۔ اگر آپ نے سلام پھیر بھی دیا تو آپ کی نماز بالکل درست ہے۔ تو سوال یہ ہے پھر آپ نے درود شریف نہیں پڑھا، نماز کیسے درست ہے؟ کیونکہ آپ امام کی اقتداء میں ہیں۔ اگر امام کی اقتداء میں آپ اکیلے سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو اب ذرا یہ مسائل سننے کے بعد اب آئیے درود شریف کی طرف۔ یہ روایت ہے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی، قال کہتے ہیں، یہ تابعین میں سے تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، بڑے نیک انسان تھے۔ اچھا، بڑے پیارے الفاظ ہے جی حدیث کے۔ قال کہتے ہیں، لقینی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے کعب بن عجرہ، مجھے حضرت کعب بن عجرہ ملے، فقالا، تو انہوں نے کہا، الا اہدی لک ہدیۃ، اے عبد الرحمن کیا میں تجھے کوئی تحفہ نہ دوں؟ اے عبد الرحمن کیا میں تجھے کوئی گفٹ نہ دوں، ہدیہ نہ دوں؟ آج ہمیں یہ پتا چلے گا کہ گفٹ جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں کہ مادی فزیکل کوئی چیز ہو جس کو آپ پکڑیں دیکھیں جی بڑا پیارا گفٹ ہے، جی بڑا قیمتی ہے۔ نہیں، اس سے قیمتی گفٹ یہ ہے جو حضرت کعب بن عجرہ دینے لگے حضرت عبد الرحمن کو، اور وہ ہدیہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ کتنا پیارا تحفہ ہے جی۔ دیکھیں یہاں پر وہی یاد آ گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ حق مہر کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ بیچارے گئے، آپ اس دور کو دیکھیے، واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرے جسم پر یہ جو لباس ہے، یہ چادر ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کی میں ملکیت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر! کبھی آپ پر ایسے حالات آئے کہ ایک لباس کے علاوہ آپ کوئی ملکیت نہ رکھتے ہوں؟ صحابہ کرام پر بھی ایسے حالات آئے، کوئی ایسا واقعہ کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی ہم مطلب کوئی شکوہ شکایت دنیا کے بارے میں نہیں؟ اس پر بھی اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کا شکر کرتے، صبح شام ذکر و اذکار کرتے، مسجد میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھتے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جسم پر لباس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس کے بدلے میں تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا، اللہ کے بندے تلاش کرو، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی ملے۔ بیچارے گئے، تلاش کیا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ واپس آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ فلاں 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 صورت مجھے یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہی صورتوں کے بدلے میں میں تیرا نکاح کرواتا ہوں، یہی تیرا حق مہر ہے، تم نے اپنی زوجہ کو یہ صورتیں یاد کروانی ہیں۔ کتنا پیارا حق مہر ہے جی۔ تو یہ حضرت کعب بن عجرہ بھی حضرت عبد الرحمن جو تابعی ہیں ان کو ایک گفٹ دینے لگے ہیں۔ کیا گفٹ ہے؟ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تشریف لائے، فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا، ہم نے یہ تو جان لیا، کیف نسلم علیک، کہ ہم پر آپ پر سلام کیسے بھیجیں۔ یہ جو بھی ہم نے تحیات کی دعا پڑھی اس کے ذریعے بھی ہم آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو جان لیا، السلام علیک ایھا النبی فکیف نصلی علیک، ذرا یہ بتلا دیجئے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على بعض روایات کے اندر ہے علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، میں نے انہی کے مطابق پڑھ لیا جو حفظ تھی۔ البتہ اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں نا علی آل ابراہیم انک حمید مجید، دونوں طرح کے الفاظ ثابت ہیں۔ آپ یہ پڑھ دیجئے علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا پڑھ دیجئے علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اللہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا حکم دیا؟ قولو، تم کہو اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے گا صلاۃ اللہ علی نبیہ، اللہ کا اپنے نبی پر درود بھیجنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کی مجالس میں ثنا کرنا، تعریف بیان کرنا، فرشتوں کی مجالس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کی تعریف کرنا، آپ کی عبودیت کی تعریف، آپ کی عبادات کی تعریف کرنا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا درود۔ تو اے اللہ درود بھیج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور بعض علماء نے کہا جی درود کے اندر اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرنا، آپ کا مبارک تذکرہ زمین پر پھیلنا، اللہ کی برکات کا نازل ہونا، یہ ساری چیزیں درود میں آتی ہیں، سلامتیوں کا ہونا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی۔ اب آل سے مراد کون ہے؟ اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آل سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی بیٹیاں آگے ان کی اولاد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، چچا، چچاؤں کے بیٹے، دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ سب آل میں آتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ خاندان کے لوگ بھی آل میں آتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے بھی آل میں آتے ہیں۔ وجہ کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو آل فرعون کا لفظ استعمال ہوا نا، تو اس کے اندر صرف فرعون کے خاندان کے لوگ نہیں تھے، بلکہ فرعون کی جتنے بھی لوگ اتباع کرنے والے تھے ان کے لیے قرآن مجید نے آل کا لفظ استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو اس وجہ سے زیادہ درست یہی معلوم ہوتا ہے، اور اس میں عموم ہے کہ آل کے اندر خاندان والے بھی، اور امت کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ ایک تیسرا قول بھی ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف خاندان کے لوگ آتے ہیں، آپ کی ازواج اس میں نہیں آتی، جو کہ بعض گروہوں کا ہے، لیکن یہ انتہائی کمزور اور شاذ موقف ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی زوجہ اس کے آل میں نہ آئے؟ مطلب کیا ہے؟ یہ بات ممکن ہے؟
صرف 2-3 زوجات کے ساتھ بغض یا حسد کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں نہیں آتی. نعوذ باللہ من ذالک. کیسے؟ اگر زوجہ انسان کی بیوی اس کے اہل و عیال میں نہیں آتی تو پھر کون آتا ہے؟ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں جی اولاد تو آل میں ہے جی، حضرت فاطمہ تو آل میں ہے، لیکن حضرت فاطمہ کو جو جننے والی ہے حضرت خدیجہ وہ آل میں نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا یہ بات کوئی معقول ہے کہ اولاد آل میں آ جائے اور وہ اولاد جس سبب سے ہوئی وہ زوجہ آل میں نہ آئے؟ تو اس طرح سے یہ انتہائی ضعیف قول ہے، انتہائی کمزور قول ہے. درست یہی ہے کہ آل کے اندر خاندان والے بھی آ جاتے ہیں اور اتباع کرنے والے بھی آ جاتے ہیں. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج. کیسے؟ کما صلیت علی آل ابراہیم، اے اللہ جیسے تو نے درود بھیجا آل ابراہیم پر. انکا حمید مجید، اے اللہ تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. حمید حمد سے، اے اللہ تو ہی ہے جو تعریف کے قابل ہے. مجید، اے اللہ تو ہی ہے جو بزرگیوں کے قابل ہے. اور پھر دوسری دعا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. برکت مطلب یہ کہ اللہ ہمیشہ اس آل کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہے. اور دیکھ لیجئے جب سے دین اسلام کی شروعات ہوئی آج کے دن تک ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں کے ذریعے سے اللہ کے نور کو ختم کر دیں گے. واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں، اللہ نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے. اگرچہ کافر، اگرچہ مشرک اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں. تو یہ مطلب ہے برکت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ مطلب ہے بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا، اے اللہ جیسے تو نے برکت بھیجی علی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو قابل تعریف بزرگی والا ہے. تو یہ تھا جی درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے اندر تو پڑھنا ہی ہے، یہ تو فرض ہے، لازم ہے نا. نماز کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجا کریں. صرف ایک حدیث درود کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، ایک مرتبہ، اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے 10 خطاؤں کو معاف کرتا ہے. درود صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے آپ مختصر درود اختیار کر لیجئے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تفصیلی درود کرنا چاہیں تو پھر یہ کر لیجئے درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اب آپ نے یہ تحیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، تو آئیے درود شریف کے بعد کی دعا کی طرف. میں نے کہا کہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں تحیات والی حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تحیات پڑھنے کے بعد فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ، جو بھی سوال وہ کرنا چاہتا ہے وہ منتخب کر لے. لیکن علماء کرام نے کہا ایک وہ دعا ہے جو میں اور آپ اپنے لیے پسند کریں گے، اور ایک وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند کی. تو ذرا چیٹ میں بتائیے کس دعا میں زیادہ خیر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پسند کی اس موقع پر تشہد کے اندر، یا جو میں اور آپ اپنی مرضی سے پسند کر لیں گے، چاہے وہ کوئی قرآنی دعا ہے یا کوئی بھی دعا ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی ہوئی دعا کو پڑھیں گے تو اس میں ہمیں دگنا اجر ملے گا، ایک اس دعا کے پڑھنے کا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا. ایسے ہی ہے جی، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. اگر آپ کو یہ دعا نہیں یاد تو اس کو یاد کر لیجئے، کوشش کیجئے آج سے ہی آپ کی جو اگلی نماز ہو اس کے اندر آپ نے درود شریف کے بعد یہ دعا اور اس کے بعد آنے والی دعا پڑھنی ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یقول آپ فرماتے تھے اللہم اے اللہ انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن عذاب النار، اے اللہ آگ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور اے اللہ یہ جو زندگی اور موت کے فتنے ہیں نا، آزمائشیں، اللہ ان سے تیری پناہ، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور اے اللہ جو مسیح دجال کا فتنہ ہے اس سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی چیزوں سے پناہ؟ 4 چیزوں سے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے جی وَمِن فِتْنَةِ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، مأثم کہتے ہیں گناہوں کا بوجھ، مغرم کہتے ہیں قرض کا بوجھ۔ تو اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ تلے دب جاؤں یا قرض کے بوجھ تلے دب جاؤں، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس دعا کو یاد کرنے کا اور اپنی روٹین میں لانے کا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، جہاں سب نے جانا ہے، مرنے کے بعد اگر آپ قبر میں نہ بھی دفن ہوئے نا، سمجھ لیجئے وہ آپ کی قبر ہے جو زندگی ہے، وہ جو عالم برزخ ہے وہ آپ کی قبر کی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ تو اے اللہ اس قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے امت کے اندر بعض ایسے لا علم قسم کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ پورے قرآن مجید کے اندر قبر کا لفظ نہیں آیا، اس وجہ سے انہوں نے قبر کے عذاب کا انکار کر دیا، کہتے ہیں قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث میں تو قبر کا لفظ آ گیا نا، تو کیا آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قبر کے عذاب کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ قبر کے اندر عذاب ہونا ہے؟ تو اس طرح سے یہ انتہائی لایانی بات ہے کہ قرآن میں تذکر، قرآن میں تو بہت سی باتوں کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو فجر کی نماز کا ذکر نہیں ہے، مطلب فجر کے لفظ کا، ظہر کے لفظ کا، عصر مغرب عشاء کے ان یہ الفاظ نہیں ہے، تو کیا ان نمازوں کا بھی انکار کر دیں؟ ہیں جی قرآن میں تو ان نمازوں کی رکعات کا بھی تذکرہ نہیں ہے، کتنی کتنی رکعات ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنے رکوع ہیں، تو کیا ان سب کا انکار کر دیں؟ تو یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کا بیان ہے، بولے قرآن کا بیان ہے، قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں یہ حدیث۔ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں آگ کے عذاب سے، چاہے وہ آگ قبر کے اندر ہو چاہے وہ آگ جہنم کی آگ ہو، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ زندگی کے فتنے، محیا سے مراد زندگی کے فتنے، کیا مطلب؟ اس کے اندر ہر طرح کا فتنہ آ جاتے ہیں، عورتوں کا فتنہ، مال کا فتنہ، دین کا فتنہ، ہر طرح سے جو اللہ کے مومن بندے کی آزمائش ہونی ہے نا، وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والممات، ممات سے مراد موت، کہ موت کا وقت، موت کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس سے مراد وہ ہے، کیونکہ یہ شدید آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ زندگی میں جیسے بھی گناہ گار ہیں اللہ خاتمہ اچھا کرنا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جو انسان کرتا ہوا دنیا سے جائے گا وہ انسان کرتا ہوا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی احرام کی حالت میں اونٹنی سے گرے، فوت ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن دو، اس کی اسی احرام کی چادروں میں سر نہیں ڈانپنا، خوشبو نہیں لگانا، کیونکہ جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس کا سر نہیں ڈانپا جاتا، اس کو خوشبو نہیں لگائی جاتی۔ قیامت کے دن یہ اٹھے گا ملبیا، تلبیہ کہتے ہوئے، قیامت کے دن اٹھے گا یہ کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک، کیونکہ تلبیہ کہتے کہتے دنیا سے گیا ہے۔ کتنی پیاری یہ موتیں ہوتی ہیں جی، کاش کہ ہم بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، قرآن مجید کی آیات کو پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، اور اسی دوران ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی عبادات کے اندر خاتمہ نصیب کرے کہ کل قیامت کے دن جب اٹھائے بھی جائیں تو اس عبادت کے اندر اٹھائے جائیں۔ تو یہ ہے ممات۔ تو دیکھیں اب ہر نماز کے اندر علماء کرام نے کہا حسن خاتمہ کوئی پتہ نہیں کس کا کیا ہونا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن
اس کی تیاری ہے وہ یہ ہے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ شیطان کی اس وقت انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندے کو گمراہ کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو اللہ سے یہ دعائیں کیا کریں، اللہ سے دعائیں کیا کریں کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ میری والدہ محترمہ جو تھیں، جب ان کا آخری وقت آیا، میں قریب نہیں تھا، تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کے باہر تشریف لائیں، اور والد صاحب بتاتے ہیں کہ جس دن وہ فوت ہوئی صبح کے ٹائم انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیے، بے ہوشی کے عالم میں تھیں، کینسر کی مریضہ تھیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی انہوں نے تیاری کی اپنے اس وقت کے لیے، بس مسلسل ذکر و اذکار کیے جا رہی ہیں، اور جب بالکل ان کا آخری وقت آیا، پاس کھڑی بہنیں کچھ روئیں تو کہنے لگی نہیں رو نہ، کلمہ پڑھو، سارے کلمہ پڑھو۔ وہ دوسروں کو کہہ رہی تھی کلمہ پڑھو، اور پھر ساتھ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے کی۔ وجہ یہ شاید یہ ہے کہ میری والدہ جو تھیں وہ اپنی زندگی کے اندر نماز کی پابندی کرنے والی تھیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے والی تھیں، اور دوسروں کا بہت خیال رکھنے والی تھیں، کسی کا حق نہ کھاتی اور نہ کھانے دیتی، اور ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتی تھی۔ مطلب دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے کبھی اس طرح کا کوئی ظلم، کسی کے خلاف ایسا کچھ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے بھی شاید انعام کے طور پر اتنا خوبصورت خاتمہ ان کو عطا کیا۔ تو یہ مطلب ہے جی فتنۃ المحیا والممات، زندگی کے فتنے، سارے فتنے آ جاتے ہیں، اور ممات یعنی کہ موت کے فتنے ہیں جی، موت کے وقت کے فتنے، اس وقت کی آزمائش اتنی شدید آزمائش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے مبارک چہرے پر پھیرتے ہوئے فرماتے ہیں ان للموت سکرات، موت کے سکرات ہیں، موت کی سختیاں ہیں۔ اور چوتھی چیز ومن فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے، اس کی مسیح دجال کے ذریعے جو بندوں کو آزمایا جائے گا، اللہ اس فتنے سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مسیح دجال، یاد رکھیے گا یہ جو مسیح کا لفظ ہے نا، یہ سیاحت سے ہے، صاح یسیح سیاحت سے، ٹھیک ہے، یہ سیاحت سے مسیح کا لفظ ہے۔ وہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی آیا نا کہ حضرت عیسیٰ کی ایک سیٹ بھی آئی مسیح، وہ ہے مسح یمسح سے، مس کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ جو تھے وہ کوڑی کے مریض کو مس کرتے، اللہ اس کو شفا عطا کر دیتا، وہ ہے مسح یمسح چھونے سے، اور یہ ہے صاح یسیح سیاحت والے چیپٹر سے، کیونکہ جو دجال ہوگا وہ زمین میں چلے پھرے گا لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، تو اس نسبت سے ہے وہ مسیح دجال۔ دجل کہتے ہیں انتہائی جھوٹ اور فریب کو، تو اسی سے دجال۔ بعض لوگ دجال کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اصل میں دجال نام کے کسی شخص نے نہیں آنا، بلکہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، قیامت سے پہلے جو حالات بنیں گے ہر بڑی چیز دجال ہوگی، نعوذ باللہ۔ یہ ایسی آئیڈیالوجی جو واضح احادیث سے ٹکرا رہی ہو، اسلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا علماء کرام آپ کے کسی ایسی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے۔ دجال ایک شخص ہے جس نے آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث، بخاری مسلم کی حدیث، دیگر کتابوں کی صحیح حدیث کے اندر اس کی نشانیاں تک بیان فرما دیں، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ یہ باتیں کرے گا، ایسے چلے پھرے گا، یہ والی وہ معجزات یا کرامت کہہ کر وہ یہ چیزیں دکھائے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وفی لفظ لمسلم، اور صحیح مسلم کی حدیث میں کیا الفاظ ہیں جی؟ اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک تشہد کرے، فلیستعذ باللہ من اربع، تو وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ کون سی 4 چیزیں جی؟ یہی جو اوپر ذکر ہوئی ہیں، یقول، وہ کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اس حدیث میں ترتیب آگے پیچھے ہے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم سے، اور پھر آگے 4 چیزیں ہیں۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ اچھا مجھے بتائیے کہ اوپر والی حدیث میں بھی 4 چیزیں تھیں، تو پھر امام صاحب صحیح مسلم کے الفاظ کیوں لے کر آئے؟ امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ صحیح مسلم کے الفاظ کیوں لے کر آئے؟ دیکھتے ہیں کون اس کا صحیح جواب دیتے ہیں۔
کہ جب اوپر والی حدیث میں 4 چیزیں ذکر ہو گئیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، نار سے مراد جہنم ہی ہے، ٹھیک ہے جی، فتنۃ المحیا والممات و فتنۃ المسیح الدجال، تو پھر نیچے یہ الفاظ لے کر اذا تشہد احدکم فلیستعیذ باللہ من 40، ایسے ہی ہے۔ چلیں ایک جواب یہ ہو سکتا ہے جو 2-3 لوگوں نے دے بھی دیا کہ جہنم کا ورڈ پہلے، اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حدیث پر غور کریں۔ اب آپ حدیث کے طالب علم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے والے ہیں، ہم سب حدیث کے طالب علم ہیں۔ میں بھی اصل میں آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی مجبوراً پڑھنا پڑے۔ آپ کو پتہ ہے علماء کرام نے اس کی وجہ بھی بیان کی اس کتاب کی شرح میں۔ بڑے پیارے جوابات آ رہے ہیں، لیکن وہ جواب جو میں چاہ رہا ہوں، وہ جواب حدیث کے الفاظ پہ غور کریں ذرا، پڑھیں اوپر سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو يقول اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر آخر تک، وفی لفظ المسلم اذا تشہد احدکم فلیستعیذ باللہ من 40۔ ہاں آپ میں سے اکثر وہی جواب اکثر دے رہے ہیں نا، النار اور جہنم، تو ٹھیک ہے، چاہے انہیں ایک مانے یا الگ الگ مانے، یا نار میں میں نے کہا قبر کی آگ بھی آ جاتی ہے، لیکن جواب اس کے علاوہ ہے۔ یہ ایک آئی ڈی ہے جی، حافظ رانا کی آئی ڈی ہے، تھوڑا آپ کا جواب کچھ قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں آپ جواب سنیے جو علماء کرام نے دی اس کتاب کی شرح میں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اصل میں امام صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پہلی حدیث کے اندر کیا ہے کہ ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ درست جواب آ گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہماری ٹیم میں سے غالباً آئی ڈی ہے جی لیول 4 کی، یہ کون ہے؟ اپنا نام لکھ کر سینڈ کیجئے گا۔ لیول 4 کی آئی ڈی میں آج کون سی سسٹر ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سسٹر ہیں جی، ہماری سسٹر رافیہ ہیں، رفیہ ہیں، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا جواب درست آ گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیں اصل میں یہ ہے نا کہ اوپر والی حدیث میں یہ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، تو یہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یعنی یہ کون سی حدیث ہوگی؟ فعلی۔ اور مسلم کے اندر ہے اذا تشہد احدکم فلیستعیذ باللہ، وہ ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، تو دوسری حدیث کون سی ہوگی؟ قولی۔ ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، قول ہے، اور پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ تو امام صاحب دونوں طرح کی اس لیے الفاظ لے کر آئے نا کہ امت کو بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی یہ دعا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی یہ دعا ثابت ہے۔ تو حدیث کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ تو جب ایک حدیث قولی فعلی دونوں طرح سے ثابت ہو جائے نا، تو اس حدیث کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گیا جواب کی آپ کو؟ دیکھیں میں نے اسی لیے الفاظ بھی پڑھے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، فعلی حدیث ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے، یہ قولی حدیث ہے۔ کلیئر ہے؟ جواب سمجھ آ گیا؟ آگے چلیں ہم، اگلی دعا ہے، تشہد کو ہی مکمل کرتے ہیں جی۔ اگرچہ میرا ارادہ تھا آج کوئی 125 کے قریب احادیث پڑھنے کا، لیکن چلیں ہم تشہد کو مکمل کرتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہاں عاص کے آخر میں یا بھی ڈل گیا ہے، اللہ درگزر فرمائے، یہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، اس یا کو ہٹا دیجئے۔ اگر آپ کے پاس ورک بک میں بھی ہے، یا کے بغیر صرف سواد ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ العاصی کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے، گناہگار کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر العاصی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، سواد ہے، اس کے بعد یا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے، عن ابی بکر الصدیق، صحابی سے روایت کر رہے ہیں جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ قدر عمر میں چھوٹے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے، اور حضرت ابوبکر صدیق انہو قال، انہوں نے کہا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علمنی دعاء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے، ادعو بہ فی صلاتی، جس دعا کو میں اپنی نماز میں مانگوں۔
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں نماز میں مانگوں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، اے ابو بکر کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنے اوپر بہت ظلم، ظلما کثیرا اللہ بہت ظلم کیا میں نے اپنے اوپر، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور نہیں کوئی گناہوں کو بخش سکتا سوائے تیرے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اے اللہ اپنی خاص مغفرت سے مجھے بھی بخش، وارحمنی اور مجھ پر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم، پھر اللہ کی صفات کا وسیلہ کہ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اچھا یہاں پر اس دعا کو بھی اگر آپ اچھی طرح سیکھنا چاہتے ہیں نا تو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں. 4 حصوں میں پہلا حصہ ہے اعتراف. اللہ اعتراف سے بڑا خوش ہوتا ہے. گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانا یہ چیز اللہ کے غضب کا باعث ہے. گناہ ہو جائے، گناہ ہو جاتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، گناہ کے بعد اللہ کی طرف پلٹیے سچے دل کے ساتھ، سچی توبہ، اے اللہ شرمندہ ہوں، چھوڑ رہا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا. اور اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ ہیں تو اس کا حق ادا کیجئے یا معافی مانگیے. اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، ظلمن کثیرا، بہت ظلم، اعتراف کر لیجئے، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. دوسرا حصہ ہے اللہ کی صفت کہ اللہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش بھی نہیں سکتا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش بھی نہیں سکتا، اس چیز کو بھی میں جانتا ہوں. فاغفر لی مغفرۃ، اے اللہ یہ دوسرا حصہ ہو گیا، اس میں آپ مغفرت کو اللہ کی طرف اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی بخش بھی نہیں سکتا. اور پھر تیسرے حصے میں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا ہے؟ اللہ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ اپنی طرف سے اپنے پاس سے تو بخشش ہماری بھی فرما، میری بھی بخشش فرما، مغفرت، وارحمنی اور مجھ پہ رحم کر. تو یہ ہے جی اصل حصہ، وہ لب لباب جس کی آپ نے دعا کر لی کہ اللہ مجھے اپنی خاص عنایت سے مجھے بھی معاف فرما. من عندکا کی بعض علماء نے کہا من رحمتکا، من کرمکا، اے اللہ اپنے کرم اپنی رحمت سے مجھے بھی معاف فرما، وارحمنی اور اے اللہ مجھ پہ رحم فرما. تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا، مغفرت اور اللہ کی رحمت، ان دونوں کا آپس میں بھی بڑا ریلیشن ہے. بتائیے جی مغفرت اور رحمت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وقت سیشن کے آخر تک ہے، جواب دیجئے، دیکھتے ہیں کس کا جواب درست آتا ہے. یہاں پر ہم 2 دعائیں کرتے ہیں، اللہ مغفرت اور رحمت چاہیے. تو مغفرت اور رحمت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تقدیم و تاخیر بھی ہے، کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے. انک انت الغفور الرحیم. اور دیکھیں نا جو دعا کر رہے ہیں نا اللہ کی صفات بھی وہی ذکر کریں. چاہے آپ اپنی زبان میں بھی کوئی دعا اللہ سے نماز کے علاوہ کسی وقت میں اللہ سے کوئی دعا مانگے نا تو اللہ کی وہ صفت ذکر کریں، اللہ کی وہ صفت ذکر کریں جو دعا آپ مانگ رہے ہیں. رزق کی دعا مانگ رہے ہیں تو رزاق سے مانگیں، مغفرت مانگ رہے ہیں تو غفور الرحیم سے مانگیں، ہیں جی اولاد مانگ رہے ہیں تو وہاب سے مانگیے، وہ ہے دینے والا، وہاب، رزاق، اللہ کی صفات. تو درود شریف کے اندر بھی ہم نے دیکھا، ہم نے آخر میں اللہ کی 2 صفات ذکر کی، انکا حمید مجید، اور یہاں پر بھی ہم اللہ کی 2 صفات ذکر کریں، انکا انت الغفور الرحیم. تو یہ دعا بھی سب کو یاد ہے، اس دعا کو یاد کیجئے. یہ دونوں دعائیں نمازوں کے اندر پڑھا کریں، عادت بنا لیجئے. یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی انبیاء رسول میں جو سب سے افضل ہے نا، وہ اس امت کے، امت محمدیہ کے سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق کو سکھا رہے ہیں. تو پھر دعا اہم کیسے نہیں ہوگی جی. چلیں جی اب آپ کے جوابات کی طرف آتے ہیں. جن پر رحمت ہوگی جی وہی انہی کی مغفرت ہو سکے گی، رحمت کی وجہ سے مغفرت ہوگی. اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائیں گے، کیونکہ رحمت کے ساتھ مغفرت ہوگی بعض اوقات.
اللہ اپنی رحمت سے مغفرت عطا کر سکتے ہیں؟ پیارے جوابات آ رہے ہیں لیکن وہ جواب کیوں نہیں آ رہا؟ معافی کیوں کہ تو رحم کرنے والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سسٹر رافیہ پھر آپ پر سبقت لے گئیں، اور ماشاء اللہ ان کا جو آپ کہہ لیجئے جو جواب ہے وہ درست آیا الحمدللہ، سسٹر رائفہ جو ہیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اور باقی ماشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ کوئی 20 سے زیادہ جوابات آئے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا سب سے جو صحیح ترین جواب ہے نا اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، وہ یہ ہے کہ پہلے انسان کو گناہوں سے پاک کیا جائے گا، وہ ہے مغفرت، پھر اس پر رحمت نازل کی جائے گی، پھر اس پر رحمت فرمائی جائے گی۔ پہلے اس کو گناہوں سے پاک کیا جائے گا اور پھر اس پر رحمت ہوگی۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ پہلے گناہوں سے پاک اور پھر اس پر رحمت۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ مجھ پر مغفرت اپنی خاص عنایت سے، اپنے خاص کرم سے اللہ مجھ پر مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے تشہد کی آج ان دعاؤں کو پڑھا۔ باب التشہد ابھی چل رہا ہے، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ تشہد کے اندر ایک حدیث ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ باب مکمل ہو جائے، پھر ہم باب الوتر اگلی مجلس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہا، قالت کہتی ہیں ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی بعد ان انزلت علیہ، بعد اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی یہ سورت۔ کیا سورت؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو صورت ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جب سے آپ پر نازل کی گئی نا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی الا یقول فیہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ فرماتے کیا؟ سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ربنا اے ہمارے رب، پاک ہے تو اے ہمارے رب، وبحمدک اور تیری تعریف کے ساتھ، تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اے ہمارے رب تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورۃ النصر کے اندر یا سورۃ الفتح، یہ جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ کیا حکم دیا گیا تھا جی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ اور اس سے مغفرت مانگیے، انہ کان توابا۔ تو آپ یہ دعا دیکھیے، اس کے اندر اللہ کی حمد کے ساتھ ربنا کے الفاظ بھی ہیں، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بھی ہے، اور مغفرت کی دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی واستغفرہ۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث، اس قرآن مجید کی سورت پر، سورۃ النصر پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے، اور یہ دعا کہاں پڑھا کرتے؟ اگلے الفاظ میں یہ پتا چل رہا ہے جی، وفی لفظین، ایک لفظ یہ ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے، فی رکوعہ و سجودہ، اپنے رکوع کے اندر اور اپنے سجود کے اندر کیا کہا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا، پاک ہے تو اے اللہ ہمارے رب، اور اپنی حمد کے ساتھ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ تو یہاں پر دو چیزیں، ایک اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح، اور ایک اللہ کی حمد۔ پاکی کا مطلب کیا ہے جی؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے نقائص کی نفی کرنا، اللہ سے نقائص کی نفی کرنا، یہ ہوتا ہے تسبیح۔
اور حمد کا مطلب ہے تمام خوبیوں کا، صفات کا اللہ رب العزت کے لیے خاص کرنا. سمجھا گئی نا؟ تو یاد رکھیے گا، جب تک آپ کی تسبیح سچی نہیں ہے نا، تو آپ جو اللہ کی حمد کرتے ہیں نا، وہ بھی سچی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اگر دل میں یہ ہے کہ ہمارا رب ظلم کرتا ہے یا کوئی نقص، کوئی عیب اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، تو پھر اللہ کی تعریف کیسے ہوگی؟ تو اللہ کی سچی حمد کے لیے پہلے سچی تسبیح کریں. تسبیح کا مطلب ہے کہ ہمارا رب ہر نقص، کمی، عیب سے پاک ہے. وہ ظلم نہیں کرتا، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی ہے جی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی تسبیح، نقائص کو اللہ سے دور کرنا. اور ہم کیا ہے؟ خوبیوں کا اثبات. مطلب آپ کہتے ہیں اللہ غفور ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، رزاق ہے، قہار ہے، وہاب ہے. یہ ساری اللہ کی صفات یہ حمد میں آئیں گی. تو پھر تسبیح کیا ہو گئی؟ تسبیح مطلب جو نفی ہے، اللہ سے کچھ چیزوں کی، نقائص کی، عیبوں کی نفی کرنا، یہ ہے اللہ کی تسبیح. آپ بچپن سے کہتے ہیں آئے نا، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے. تو اب سوال یہ، اللہ کس سے پاک ہے؟ اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. نہ صرف نقص اور عیب سے پاک ہے، بلکہ خوبیاں بھی اسی کے لیے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے جی، جب آپ رکوع یا سجود میں کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، تو عظیم یا اعلی کہہ کر آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور سبحان ربی کہہ کر آپ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہر رکوع سجود میں تو آپ اللہ کی تسبیح اور حمد ایک ساتھ بیان کرتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توفیق سے آج ہم نے ایک ہی چیپٹر مکمل کیا، باب التشہد، لیکن یہ اہم ترین چیپٹر تھا. اس کے اندر درود شریف بھی تھا، تحیات بھی تھیں، اور اتحیات کے بعد کی دعائیں بھی تھیں. تو الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل کیا. تو اللہ کی توفیق سے آنے والے انشاءاللہ جو ہماری اس حدیث کی مجلس کے اندر ہم باب الوتر پڑھیں گے، وتر کا بیان انشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر پڑھنے کا طریقہ، اس کا وقت اور ساری چیزیں انشاءاللہ. اب ہم کچھ سوالات کی طرف آ جاتے ہیں آپ کے کوسچن آنسر کے اندر. مسیح دجال کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں تو وہ اس کا محل نہیں ہے، لیکن اس کی جو نشانی ہے وہ حدیث کے اندر معروف ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی اس کو کچھ ایسی چیزیں عطا کی جائیں گی لوگوں کی آزمائش کے لیے کہ وہ ایک مردے کو بھی زندہ کر سکے گا، اور اس کے سبب کئی لوگ اس پر ایمان بھی لے آئیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ اس کے چہرے کے اوپر جو کذاب لکھا ہوگا، ہر مومن انسان اس کو پڑھ لے گا جس کے دل میں پختہ ایمان ہوگا. بعض اوقات ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں، جب دجال کی ساری نشانیاں احادیث کے اندر آ چکی ہیں، تو پھر کوئی کیسے اس سے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ سوال سمجھ آیا کہ جب دجال کی ساری نشانیاں حدیث کے اندر ہیں، تو پھر کوئی کیسے اس کے دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا؟ تو اس کا سب سے بہترین جواب کیا ہے کہ آج جو مسلمان دین اسلام کے اندر رہتے ہوئے بدعات کے اندر، خرافات کے اندر، طرح طرح کی جہالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کیا ان کے سامنے قرآن و سنت کی آیات اور احادیث نہیں ہے، نصوص نہیں ہے، دلائل نہیں ہے؟ سب کچھ انہیں پتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ان بدعات، رسوم، رواج، ان چیزوں سے نہیں نکال سکتے. تو بالکل قیامت کے نزدیک تو جب علم اٹھ بھی جائے گا علماء کے اٹھنے کے ساتھ، وہ وقت ہوگا دجال کے آنے کا. سوال یہ کیا گیا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد کو بہت مختصر کرتے، تو پھر آپ نے جو بتایا کہ پہلے تشہد میں درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے،
تو ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کرتے، لیکن مختصر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دعا چھوڑ دیتے یا کسی دعا کے اندر کمی ہوتی. اب فجر کی 2 رکعات کے بارے میں بھی آتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مختصر 2 رکعات پڑھا کرتے کہ میں سوچتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں. انتہائی مختصر فجر کی 2 رکعات پڑھا کرتے تھے. اچھا جی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارا رزلٹ بھی اناؤنس ہونا ہے، تو کچھ دیر آپ ہمارے ساتھ رکیے. یہ 2-4 منٹ میں ہم سوال و جوابات لے کر انشاءاللہ ہم آپ کا رزلٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ٹیم کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان قریب، تو میں گزارش کروں گا سسٹر سے، سسٹر نمرہ جو ہیں وہ ہمیں رزلٹ دکھائیں گی. آپ پلیز اس فائل کو ریڈی کر لیجئے، ابھی وہ اپنی سکرین آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گی. ٹھیک ہے. فیمیل کی نماز میں دوپٹہ اور میل کے لیے ٹوپی کی کوئی حدیث ذکر ہے اس بک میں؟ عورت کے لیے دوپٹے کا تو ذکر ہے صحیح حدیث کے اندر، لیکن مرد کے لیے ٹوپی کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ٹوپی لازماً پہنیں گے تو نماز ہوگی اور نہیں پہنیں گے تو نماز نہیں ہوگی. عرب جو ٹوپی پہنا کرتے تھے وہ ان کے لباس کا حصہ تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے اندر یہ حکم نہیں دیا کہ سر کو ڈانپو یا سر پہ ٹوپی رکھو. ہاں، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر عمل کرتے ہوئے سر کو ڈانپ کر رکھتا ہے تو ضرور اس کے لیے اجر و ثواب ہے، لیکن اگر کوئی اس کے بغیر بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بالکل درست ہے. اس کے اندر مطلب کوئی اس کی نماز میں کمی نہیں رہے گی، اس کی نماز بالکل درست ہے. مجھے باقی نوٹس کہاں سے ملیں گے؟ میرے پاس 100 حدیث کے نوٹس ہیں. تو ہماری جو سیکنڈ ورک بک ہے وہ گروپ کے اندر شیئر ہو چکی تھی. آپ اگر ہمارے گروپ میں موجود ہیں اسد حبیب، تو آپ دیکھیے ہمارے گروپ کے اندر سیکنڈ ورک بک شیئر ہو چکی ہے. ورنہ جو آپ کے واٹس ایپ گروپ ایڈمن ہیں عمیر بٹ صاحب ہیں، تو آپ جو آپ کے واٹس ایپ کے گروپ میں عقیدہ کے جو ہمارے گروپ ہیں ان کے اندر جو وہ میسج سینڈ کرتے ہیں ان سے 1 to 1 رابطہ کیجیے، وہ آپ کو ورک بک دے دیں گے. اور اگر آپ گروپ میں نہیں ہیں تو پھر اپنا نمبر یہاں لکھ دیجیے، آپ کو سینڈ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. سوال بڑا اچھا ہے جی کہ تشہد کے اندر کیا ان میں سے کوئی ایک دعا مانگ سکتے ہیں یا 2-3 دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں؟ تو 2-3 مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. 2-3 دعائیں کٹھی مانگ لے، اللہم انی ظلمت بھی مانگ لے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر بھی مانگ لے. 2-3 بھی مانگے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. نماز میں تو کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور یہ تو جگہ ہی ہے دعائیں مانگنے کی. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم. ان دعاؤں کے علاوہ اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے کہا نا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج آپ نے پڑھی نا، فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ، تو اس حدیث کے عموم کے اندر علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، قرآن مجید کی یا سنت کی کوئی بھی دعا یہاں پر مانگ سکتے ہیں، لیکن بہتر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس موقع پر پسند فرمائی، اور وہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی، یا پھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور دیگر دعائیں. ٹھیک ہے جی. چلیے جی، بارک اللہ فیکم واحسن اللہ علیکم. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ آج ہم نے آپ کا رزلٹ بھی اناؤنس کرنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے 10 سیشن مکمل ہو چکے ہیں. تو 10 سیشن کے اندر جو آپ کا رزلٹ بنا، جو پوزیشن ہولڈر ہیں، ٹاپ پر لوگ ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ وہ اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہم دیکھ سکیں جی. اور بلکہ ریکارڈنگ کے اندر ہم اس کو باقی رکھتے ہیں. ریکارڈنگ کے اندر مطلب آواز نام کے ذریعے ان لوگوں کا آ جائے گا تذکرہ. جی. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں پر آپ لوگ رزلٹ کو دیکھ رہے ہیں جی. بارک اللہ فیکم. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں پر آپ نے دیکھا جی، جو لوگ 100% نمبر لینے والے ہیں، جو لوگ 98% نمبر لینے والے ہیں، جو لوگ 97% نمبر لینے والے ہیں، 96% نمبر لینے والے، 95 نمبر لینے والے، اور 94 91 90% نمبر لینے والے. تو تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے جی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئز کے اندر حصہ لیا، کل تعداد کتنی ہے ان کی؟ ٹوٹل جو اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ وہ 260 ہیں. الحمدللہ رب العالمین. 260 لوگ ہیں جی جنہوں نے کوئز میں حصہ لیا. اور یہ جو 56 لوگ ہیں یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 8 یا 8 سے زیادہ، مطلب 8 یا 10 کوئزز میں حصہ لیا، وہ 56 لوگ ہیں.
اور ان 56 میں سے بھی 26 وہ ہیں جنہوں نے 80% سے زیادہ مارکس کو لیا. تو مطلب ہم 80% آپ کہہ لیجئے یہ فرسٹ گریڈ کے نمبر ہیں. تو ماشاء اللہ 26 وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرسٹ گریڈ مطلب 80 سے ابو مارکس کو حاصل کیا. اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 80 بہت اچھے نمبر ہیں جی. تو آپ کے علم ہے کہ ہم نے کیا طریقہ کار اپنایا تھا؟ ہمارا طریقہ کار یہ تھا جی کہ ہم نے اس طرح کیا تھا کہ آپ کے ہر لیسن سے 10 سوالات بنے تھے اور 10 نمبر تھے ہر لیسن کے. تو اس کے اندر آپ کے 10 جب سیشن مکمل ہوئے تو ہر لیسن کے چونکہ 10 نمبر تھے تو 10 سیشنز کے 100 نمبر ہو گئے. تو 100 نمبر میں سے آپ کا یہ رزلٹ ہے ہمارے پاس. تو اگر جو ٹاپ پر ہمارے ساتھ لوگ ہیں نا، جو پوزیشن جن کے نام آپ کو گرین دکھائی دے رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی کال پر بھی آنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ 100% نمبر لینے والے 2 لوگ ہیں جی، کہ 10 کے 10 سیشنز میں جن کا کوئی کوئز غلط نہیں ہے. ان میں سہیل احمد غازی صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور سسٹر نازیہ یوسف ہیں. تو اگر آپ دونوں سب سے پہلے ٹاپ والوں کو لیتے ہیں، اگر آپ موجود ہیں اور کال پر آنا چاہتے ہیں تو آپ ہینڈ ریز کیجئے. سہیل احمد غازی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل صاحب آپ کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ کے تمام کلاس فیلوز کی طرف سے بہت مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق بہت عطا کی. شکریہ. اتنی باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ نے اتنے دنوں تک سارے کوئزز کے اندر پورے نمبر لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین تو سر. آپ اس موقع پر ہمیں کیا نصیحت کرنا چاہیں گے اور باقی اپنے کلاس فیلوز کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ اب بس ریگولرلی کلاس پڑھیں، اس کو ریوائز کریں اور شوق سے اٹیمپٹ کریں سارے سوالات، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. اس کے اندر مستقل مزاجی، انہوں نے کہا ریگولر کلاس، یہ بہت ضروری ہے. کلاس کے اندر آئیں اور کوئزز کو حل کریں، کلاس میں ایکٹیو رہیں تو انشاءاللہ دیکھیں یہ چیزیں تو ایک مطلب آپ کے لیے ایک آپ کی ہمت کو بڑھانے والی چیزیں ہیں نا. ویسے تو ماشاءاللہ یہ ایک نفل عبادت ہے، اور علماء کرام نے کہا نفل عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے دین کے علم کو حاصل کرنا. تو آپ ماشاءاللہ اتنے دنوں سے تشریف لا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتوں سے نوازے جی. تو سہیل احمد آمین غازی صاحب ثم بہت آمین. شکریہ آپ کا. اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دے آپ کی ان ایفرٹس کو اور آپ کی آمین ثم آمین. خدمات کو. بارک اللہ فیکم و تقبل اللہ منا و جزاک اللہ منکم. خیر. تو اس کے بعد غالباً جو دوسرے نمبر پر پہلے 100% نمبر لینے والی تھی سسٹر نازیہ یوسف، شاید وہ کلاس میں نہیں ہے یا کال پر نہیں آنا چاہ رہی، واللہ عالم. تو بہرحال آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ اتنے اچھے نمبر لینے کے لیے. اور جی مزید کون کون لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی؟ سسٹر ہے فہمیدہ بیگم جن کے 98% ہیں، اور اسی طرح شفقت حسین الوی ہیں جن کے 98% ہے. تو چلیے ہم شفقت حسین الوی صاحب سے بات کرتے ہیں جی. آپ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شفقت صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. تو ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے الحمدللہ. مارکس لیے جی، 98%. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں صرف اور صرف آپ کے دوسرے سیشن میں 9 نمبر آئے، 1 نمبر کٹ گیا، اور 8ویں سیشن میں آپ کے 9 نمبر آئے، 1 نمبر کٹ گیا. ورنہ آپ کے بھی یہ سر 100% ہوتے. لیکن جی جی ظاہر بات ہے یہ یہ مسابقہ تھا، مقابلہ تھا ماشاءاللہ. جی جی مہربانی. تو یہ کیا غازی نصیحت صاحب کرنا کی سر چاہیں گے آپ؟ مہربانی ہے، کیوں انہوں نے یہ مجھے ان کے ساتھ میں پڑھتا تھا، تو وہ تو ابھی پاکستان چلے گئے، میں ادھر ہی ہوں. بس انہی کی مہربانی ہے، ان کے ساتھ مل کے میں سوری پڑھائی وغیرہ دوبارہ سے کرتا ہوں، بتائیں گے کلاس آپ کن کے لیتا ہوں. ساتھ مل کر تیاری کرتے رہے ہیں؟ جی جی غازی صاحب، سہیل احمد غازی صاحب کے ماشاء ساتھ اللہ مل کر ماشاء سر میں. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا غازی وہ صاحب کے تو ابھی ساتھ. پاکستان چلے گئے ہیں، تو ہوں. لیکن پھر بھی میری گائیڈ وہ مجھے کرتے رہتے ہیں، تو ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ. تو مہربانی دیکھیں ان نا، کی بھی اور آپ کی اس بھی. کو آپ کہتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو غازی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ان کے ساتھ سفر بھی ہو چکا ہے ایک عمرے کا، اور بڑی اچھی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. تو دیکھیں نا یہ ہے کہ جی بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے وہ دوستی کر رہا ہے.
تو شفقت صاحب کے لیے ماشاءاللہ غازی صاحب کی دوستی کتنی مفید ثابت ہوئی کہ وہ ان کو نہ صرف حدیث کلاس میں لائی بلکہ 98% پر لا کھڑا کیا. الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں جی، اللہ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے شفقت صاحب، بارک اللہ فیک و احسن اللہ الیک. تو 98% نمبر لینے والوں میں ایک سسٹر فہمیدہ بیگم ہے جی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تو اب آتے ہیں جی 97% کی طرف. یہ دو لوگ ہیں 97 میں، ایک سسٹر فرحت نسیم اور قمر النساء، دو لوگ ہیں. تو ان میں سے سسٹر فرحت نسیم جو ہیں وہ ان کا ہینڈ ریز ہے، آپ اپنا مائک اوپن کر لیجئے. اور اسی طرح اگر قمر النساء ہیں ہمارے ساتھ تو وہ مائک اوپن کر سکتے ہیں جی. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن بہت مبارک ہاں ہو آپ جی، کو میری طرف سے، پوری آپ ٹیم کی طرف سے دیکھیں کہ میرا ماشاءاللہ. صرف پہلا کوئز جو ہے نا اس میں 8 نمبر آئے تھے، اور وہ کہ تھوڑی سی ایک غلطی ہوگی کہ بعض اوقات ہم لوگ نیٹ کا اتنا کام نہیں کرتے، تو وہ بچوں نے وہ جو نشان میں نے لگایا تھا وہ غلطی سے کسی اور پہ لگ گیا. اچھا 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 اچھا، چلیں جی. ہاں یہ میں ہے. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. بہرحال ایک یہ تو جو مسابقہ ہوتا ہے، اور دوسرا آپ ہاں کا ہاں نہیں، میں آپ آخری کو بات کوئز میں مسئلہ اس بتانا ہفتے چاہ والے رہی میں. ہوں. اور دوسرا یہ کہ ابھی جو 10واں لیسن ہے اس میں میرا آپ نے کہا تھا کہ نمازیوں کا باجماعت نماز میں امام جو ہے وہ سترا ہوتا ہے. اور اچھا میں اچھا اچھا، سمجھی ہاں بالکل بالکل میں سمجھ گیا. وہ ایک ہاں سوال تھا جس تو پر کچھ ہاں میں نے لوگوں ان کی کو طرف سے استفسار بھی آئے تھے. سوال بھی بھیجے تھے، کچھ نیٹ کا پرابلم تھا تو ان کا طرف سے جواب نہیں آیا. بہرحال مجھے یہ تھا کہ میں نے کہا جو سر نے بتایا وہی لکھنا چاہیے، تو اس وجہ سے میرا آپ کی کہ میں نے لیکچر کی نوٹ کی وجہ سے اس سوال کو میں نے رکھ مطلب دیا. یہ کہ آپ کے اصل میں نمبر 98% ہے ماشاءاللہ. ہاں میں بس یہی بتانا چاہ رہی جی تھی. جی جی، ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. مجھے یہ کہ بہت اچھا آپ لوگوں کا طریقہ کار بہت ہے، جو ریگولر ہیں، اور اس وجہ سے بہت جو ہے انسان کے اندر دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے اور زیادہ سکھائیں. آمین جزاک آمین اللہ آمین. خیر. بارک اللہ فیکم و احسن اللہ علیکم. بہت شکریہ آپ کا میری بہن، آپ تشریف لائیں. اور سسٹر سیدہ ہے، غالباً سیدہ قمر النساء ہیں، اگر آپ ہی ہیں تو آپ بھی مائک اوپن کر سکتی ہیں. اور ایم کاشف شاکر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے سارے کوئزز میں حصہ لیا تھا، ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو سسٹر ذرا چیک کر لیجئے ایم کاشف شاکر صاحب کے، ان کا رزلٹ اگر ابھی پتہ چل سکے تو بتا دیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن، آپ قمر النساء کے نام سے آپ ہی ہیں؟ جی 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 سر، ماشاء میں اللہ تو ماشاء آپ کی اللہ ماشاء بہت اللہ. پرانی اسٹوڈنٹ ہوں سر. میں نے تو آپ کا وہ عقیدہ میرے علم توحید میں بھی ہے، کورس مجھے کیا آپ کے ہے. نام سے یہ یاد آ گیا قمر النساء، اور جب سیدہ کی آئی ڈی ہوئی تو پھر آپ پہلے پورا نام لکھتی تھی سیدہ قمر النساء، مجھے یاد آ گیا ماشاءاللہ. تو میری بہن بہت بہت مبارک ہو آپ کو میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے. اور کیا کہنا چاہیں گی اس موقع پر؟ سر آپ کا یہ جو کورس آپ کرواتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. بہت سارے ایسے کوشچنز ہوتے ہیں جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، تو وہ حدیث کے ذریعے اور کورسز کے ذریعے مجھے ان کے جوابات آسانی سے مل جاتے ہیں، تو بہت کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور خاص کر آپ کا انداز جو ہے پڑھانے کا وہ تو بہت امپریسو ہے نا. اور میں تو آپ کی بہت مداح ہوں، اور میں آلریڈی آپ کی یونیورسٹی کی بھی اسٹوڈنٹ عربک کی سیکنڈ سیمسٹر میں، شاید آپ کو ماشاء یاد اللہ ہو یا ماشاء نہ. اللہ. جی 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 بالکل جی بالکل جی بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں الحمدللہ الحمدللہ. بس دعا کریں کہ اللہ اس کو میرے لیے، میری پوری ٹیم کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہم سب سے اس کو قبول و منظور آمین فرمائے. کتنے لوگ آمین ایسے یا ہیں جو رب ہمارے العالمین. معاونین ہیں، ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، شاید سو رہے ہوں گے، جاگ رہے ہوں گے، چل پھر رہے ہوں گے، لیکن اجر و ثواب میں وہ سب ہمارے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے. الحمدللہ. اللہ سب سے قبول فرمائے. جزاک تو اللہ خیر. جزا. یہ محمد کاشف شاکر صاحب، آپ کا نام آپ کو دکھائی دے گیا 47 نمبر پر ہے، اور آپ کا دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، چوتھے دن کا کوئز ہمیں موصول نہیں ہوا، لیکن واقعتاً جو موصول ہوئے ماشاءاللہ ان میں آپ کے پورے پورے مارکس ہیں، سوائے غالباً لاسٹ ڈے کے، اس میں آپ کے 7 ہیں، باقی سب میں پورے پورے ہیں. تو کاشف شاکر صاحب امید ہے یہ پتہ چل گیا ہوگا. وہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا کہ نیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، آپ آخر میں سینڈ کرتے ہیں، وہ سینڈ نہیں ہوتا، ہم تک پہنچ نہیں پاتا. ورنہ دیکھیں 260 لوگوں کا رزلٹ ہم تک پہنچا. تو وہ مطلب ہمیں بھی بعض اوقات کوئی فارم سینڈ کرنا پڑتا ہے نا، تو جب سبمٹ والا آپشن آتا ہے نا، اس ٹائم نیٹ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. بعض اوقات وہ سگنل ڈراپ ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، تو رزلٹ آگے سبمٹ نہیں ہو سکتا. تو آپ کے بیچ میں 3 دن غیر حاضر ہیں، لیکن جو موجود ہیں اس میں آپ کے پورے پورے مارکس ہیں.
بلکہ یہ 7 تو غالباً اس کے ہیں نا، ان کا 7 دن کا رزلٹ ہے جن میں ان کے 70 مارکس ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جتنے دن کا رزلٹ آپ کا موصول ہوئے آپ 100% پر ہی ہیں، الحمدللہ. بہت مبارک ہو آپ کو جی. مزید کون ہے جی؟ کچھ لوگ جن سے ہم بات کر سکیں دوبارہ اوپر لے جائیں تاکہ ماشاءاللہ جی. محمد پرویز بٹ صاحب ہیں ہمارے بزرگ اور جوانوں جیسے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، وہ امید ہے تشریف لائیں گے کال پر بھی. 96% ان کے مارکس ہیں، اور پہلے دن ان کے 9 مارکس آئے، اور اسی طرح چھٹے اور 7ویں دن ان کے 9 مارکس آئے، اور 9ویں کوئز میں ان کے 9 مارکس آئے. تو 4 دنوں میں ان کے مارکس ایک ایک نمبر ان کا کٹ گیا. باقی ماشاءاللہ 6 دنوں میں ان کے پورے مارکس ہیں. تو پرویز بٹ صاحب اگر ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہے، محمد پرویز بٹ صاحب، تو آپ کال پر آ سکتے ہیں، ہینڈ ریز کیجئے جی. اور اسی طرح 95 پر ہیں زبیر اسلام صاحب، آپ بھی اگر آنا چاہیں تو ہینڈ ریز کیجئے. اور اسی طرح مسز عمارہ عمران ہے، اور شمیلہ سعدیہ ہیں، اگر آپ بھی آنا چاہیں بارک اللہ فیکم. جی پرویز بٹ صاحب، میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کیا، مائک اوپن کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پرویز بٹ صاحب کیسے ہیں آپ، اور آپ کے گھر میں سب خیریت ہے ماشاء اللہ؟ جی الحمدللہ. تو یہ بتائیے کہ آپ کے مارکس کیسے کٹ گئے، نمبر آپ کے کیسے کٹ گئے؟ 4 دن آپ کا یہ ایک ایک نمبر کٹا. ایک مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے، کیونکہ ایک آدھ دفعہ میں تو کوئی سلپ ہوا تھا وہ جب کلک کرنے میں، لیکن باقی تو میرا سب ٹھیک تھا. مجھے حیرانگی ہے اور کس میرا طرح سے خیال ہے ہوا. آپ جو آخر پہ وہ آپ کے پاس اسکرین شاٹ آتا ہے، آپ تو لیتے بھی رہے ہیں 10 مارکس کا جی شکیل جی اسکرین جی جی شاٹ. جی 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 جی. اینی وے، بہرحال چلیں اللہ قبول یہ فرمائے، تو انشاءاللہ ہم اس کو چیک بھی آمین. کرتے ہیں جی. اللہم میری آمین ریکویسٹ ہے پرویز اللہم بٹ آمین. صاحب کے رزلٹ کو دوبارہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ ماشاءاللہ یہ نہ صرف کوئز اٹیمپٹ کرتے ہیں بلکہ مجھے پرسنل میں اپنا رزلٹ سینڈ بھی کر دیتے ہیں. تو مجھے خود بھی یاد ہے ان کے تو ہمیشہ 10 میں سے 10 ہی آتے رہے ہیں. یہ 4 دن ان کے ایک ایک نمبر جو کٹ گیا ہے، اس پہ ذرا پلیز نظر ثانی کیجئے. اور چلیں آپ کو بہرحال ماشاءاللہ 96 بھی بڑے نمبر ہیں جی. میرے اتنے آ جائیں یونیورسٹی کے اندر تو میں تو خوشی سے پھولے نہ سماؤں کہ اتنے 96% مارکس آ گئے. تو لیکن بہرحال ہمیں آپ سے توقع ہے، لیکن ہمیں جو آپ سے توقع ہے وہ 100% کی ہے. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. آپ کی انشاءاللہ دعائیں آپ کو ہونی اللہ چاہیے تعالیٰ بس. کامیاب کرے گا 100% پہ. آمین 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 آمین. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. تو ماشاءاللہ جی پرویز بٹ صاحب بڑی ہی دل جمی کے ساتھ ہمارے ریگولر تمام کورسز میں شریک ہوتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں انہی کے ساتھ الحمدللہ ہمیں عمرے کا سفر کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا. تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ایسے بزرگوں سے، ایسے بھائیوں سے. تو الحمدللہ باقی بھی زبیر اسلام صاحب ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو. مسز عمارہ عمران ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو. سسٹر شمائلہ ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو. اور اس کے بعد بھی سب کو بہت مبارک ہو، ٹھیک ہے جی. تو ان میں سے کوئی ایک کہہ رہے تھے جی میرا نام کہاں پر ہے، شمشاد ملک ہے غالباً، ان کا نام کہاں پر ہے. اچھا اب میں نے نا آپ کے کمنٹس بھی اوپن کیے ہیں، صرف اس لیے اوپن کیے ہیں تاکہ جن لوگوں کی پوزیشن آئی ہے نا آپ ان کو مبارکباد دیں، تو ان کو نظر بھی آ جائے کہ آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. تو آپ اس ٹائم جو بھی کومنٹ کر رہے ہیں نا وہ ساروں کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ 91% پر ہی تبسم فاروقی صاحبہ ہیں، بہت مبارک ہو آپ کو. 90% پر ہیں حافظ امجد، کوثر عبد الجلیل شیخ 90%، اور اسی طرح ثروت النساء 90%. ماشاءاللہ ان تمام بہنوں کو بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ، اتنے اچھے آپ نے نمبر لیے. اور اس کے بعد پھر ہم 89 میں داخل ہو جاتے ہیں جی. پھر 89 میں ایک لمبی فہرست ہے، اس کے بعد 88 86 84 82. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. آپ سب اپنے نام دیکھ بھی سکتے ہیں، ایک دفعہ سسٹر آہستہ آہستہ ذرا ان ناموں کو چلا دیجیے تاکہ ہر کوئی اپنے نام دیکھ بھی لے. اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ رزلٹ آپ پلیز ذرا شیئر بھی کر دیجیے گا سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تاکہ ان سب کو پتہ بھی چل جائے کہ ان کے مارکس کہاں پر ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ اگلے 10 کے بعد دوبارہ اسی طرح ہم آپ کا رزلٹ دکھائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے 10 سیشنز کے بعد، مطلب جب ہمارے 20 سیشنز ہو جائیں گے، آج ہمارا 11واں سیشن تھا نا، تو سمجھیے آج سے آپ کا سیکنڈ
سیکنڈ سیمسٹر اس کہہ لیجئے اس کتاب کا، یا سیکنڈ ٹرم آپ کی شروع ہو چکی ہے، تو جب آپ کی 20 سیشنز مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے بہت محنت کرنی ہے. آج کا لیکچر ہی اچھی طرح کر کے اس کو وہ دینا ہے جوابات، تاکہ جب آپ کے 20 سیشنز مکمل ہوں اور 21ویں سیشن میں ہم رزلٹ اناؤنس کریں انشاءاللہ، تو اس کے اندر آپ کا نام بھی ٹاپ پر ہو. اللہ آپ سب کو توفیق عطا کرے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیے جی، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کا حل کیا، تو کوشش کرا کریں حل کیا کریں. ٹھیک ہے، اگر کلاس میں کسی مجبوری سے نہیں بھی آ سکے، ہر انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو ریکارڈنگ سن کے کم از کم کوئز کو حل کر لیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے 4 دن حل کیا، 3 دن حل کیا، 2 دن حل کیا، 1 دن حل کیا. تو آپ کوشش کریں مستقل مزاجی کی. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ آپ کے نام کرتے کرتے ماشاءاللہ 230 تک آپ لوگ پہنچ چکے ہیں. اور کل جتنے لوگوں نے چاہے ایک دن بھی کسی نے حل کیا، کل جو لوگ ہیں جنہوں نے حصہ لیا کوئزز کے اندر وہ 260 ہیں. 260 ہیں جی. یہ دیکھیے 260 لوگ ہیں جنہوں نے چاہے ایک دن بھی حل کیا. تو اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے نوازے. بہت شکریہ آپ سب کا، بارک اللہ فیکم. اور خاص کر جو بھی تک 60 سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. تو میں ریکویسٹ کروں گا اگر ٹیم کی طرف سے کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہے تو آپ پلیز کر دیجئے، ورنہ ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں تاکہ اگلے جمعے کو ہماری دوبارہ ملاقات ہو سکے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. چلیے جی، انشاءاللہ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.